پیر صاحب پاگارا انگریز سامراج سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جانشینوں اور وطن پر جان قربان کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ لاکھوں کے مجمع میں ایک ایسا مرید بھی موجود تھا جس نے پیر صاحب پاگارا کو حیران کر دیا تھا۔ وہ تھا دیوان۔ سندھی میں ہم وانیوں کہتے ہیں، وانیوں غیر مسلم کو کہتے ہیں، لیکن ان کے جذبے اور آزادی کی خواہش نے پیر پاگارا کو بھرے مجمع میں یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سب بتاتا ہوں۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پیر پاگارا سیریز کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ پیر صاحب پاگارا مریدوں اور جانشینوں کو خطاب کر رہے تھے۔ مجمع سے آواز آئی، مجھے قاضی بننا ہے۔ پیر صاحب پاگارا نے خطاب روک دیا۔ اتنے میں ایک نوجوان آگے بڑھ کر ان کے قریب آیا اور مدبانہ عرض کیا، حضور میرا نام قاضیوں میں شامل کر لیجئے نا۔ پیر صاحب پاگارا پہلے تو حیران ہوئے، پوچھا، فقیر تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، حضور میں فقیر نہیں ہوں اور نہ ہی مرید یا حر ہوں، اس لیے خود کو فقیر کے لقب کا مستحق بھی نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر پیر پاگارا مسکرا دیے، کہا کہ غنی اور بے پرواہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے ہم سب فقیر ہیں، سو فقیر کہلانے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ پیر صاحب پاگارا نے اس نوجوان سے پوچھا کہ جب تم مرید نہیں ہو تو غازی کیوں بننا چاہتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، اول تو اس لیے کہ آپ نے کبھی مرید ہونے کو غازی بننے کی شرط نہیں بنایا، دوسرا یہ کہ میرے رہبر میاں کرم علی چانگ بھی غازی ہیں اور میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں جو میرے استاد کا ہے، کیونکہ صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ میں نے اسی استاد سے سیکھا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں انگریز نظام اور غلامی سے سخت بیزار ہوں، وطن کی آزادی کے لیے اپنا سر پیش کرنا چاہتا ہوں، میرا نام گامو وسان ہے۔ یہ سن کر پیر صاحب پاگارا خوش دلی سے ہنسے اور فرمایا، ہم تمہاری نیت اور خلوص سے بہت خوش ہوئے، ہم یہ سب قبول کرتے ہیں۔ پیر صاحب پاگارا نے وسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شاباشی دی۔ اتنے میں ایک اور نوجوان پیر صاحب پاگارا کے سامنے آ گیا، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور عاجزی سے عرض کیا، قبلہ اگر اس جنگ میں غازی قبول ہیں تو دیوان بھی قبول ہوں، میرا سر بھی حاضر ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود سبھی لوگوں کی ہنسی نکل گئی، یہاں تک کہ خود پیر صاحب پاگارا بھی مسکرا رہے تھے۔ پیر صاحب پاگارا نے اس نوجوان کو آگے بلایا اور پوچھا، بھائی آپ کو کس نے تیار کیا ہے؟ دیوان نے گامو وسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا رہبر یہی نوجوان ہے، جینا بھی اسی نے سکھایا ہے، مرنا بھی اسی نے سکھایا ہے، میرا نام سگنو مل ہے، میں ٹنڈو آدم کا رہائشی ہوں، ایشور نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دولت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، عزت ہے، آبرو ہے، دنیا کی تمام آرائشیں ہیں، اب میں دنیا کے تمام مسائل سے بے فکر ہوں اور چاہتا ہوں کہ وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ دیوان کی بات سن کر لوگ ہنس رہے تھے، مگر پیر صاحب پاگارا پر گہرا اثر ہوا تھا، وہ نہایت خوش اور متاثر ہوئے۔ انہوں نے دیوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، تم پر رحمتیں ہوں، ہمیں تمہارا سر قبول ہے، تمہاری قربانی قبول ہے۔ پھر پیر صاحب پاگارا دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کرے تمہاری نسلیں ہمیشہ عظیم رہیں، کبھی غلامی قبول نہ کریں اور تمہاری آئندہ نسلوں میں کبھی کوئی بزدل پیدا نہ ہو۔ یہ دعا ایک ایسے شخص کے لیے تھی جو اپنا سب کچھ وطن کی آزادی کے لیے قربان کرنے آیا تھا اور خود کو پیر صاحب پاگارا کے سپرد کر چکا تھا۔ دیوان کی دیوانگی دیکھ کر پیر صاحب پاگارا بھی حیران تھے۔ ذرا سوچیں، جس شخص کے لیے پاگارا دعا کریں وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ دوسرے حصے میں ہم آپ کو پیر پاگارا اور جی ایم سید کی ملاقات کا احوال بتائیں گے۔ اگر آپ اور تحریک سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل آج ہی سبسکرائب کر لیں۔